میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے، اور اس وقت اس صدی کا مجدد عمران خان ہے۔ یہ میں آج ثابت کروں گا، یہ گناہگار انسان آج آپ کو یہ دلیل اور ثبوت کے ساتھ ثابت کرے گا، کیونکہ جن کا کام تھا مجدد کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، وہ علماء سو اب بک چکے ہیں، آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ میری پہلی دلیل آپ یاد رکھیں کہ عمران خان سے پہلے جو ہمارے مجدد تھے وہ تھے اپنے امام مودودی، ہمارے مولانا مودودی اس سے پہلے کے مجدد تھے۔ عمران خان مجدد اس لیے ہے کہ عمران خان وہ واحد انسان ہے مسلمان لیڈرز کے اندر، کسی بھی دنیا کو اٹھا لیں، جو کہ ویسٹ کی طرف گیا، ویسٹ کے پروں کے نیچے پلا، اس نے تربیت حاصل کی، اس کے بعد اس ویسٹ نے اس کو اپنی پلکوں کے اوپر بٹھایا، شہزادے والی زندگی گزروائی، لیکن پھر وہ انسان اس ویسٹ کی جال سے نکل کر ایک یو ٹرن مار کر اسلام کی طرف آتا ہے اور اسلام کا لیڈر بن جاتا ہے، پورے اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں کیس ہمارا لڑتا ہے۔ یہ رہی میری پہلی دلیل۔ اس کی دوسری دلیل عمران خان کی کیا ہے؟ عمران خان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انگریز کرسچن لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کر لیں، عمران خان وہ واحد انسان ہے جس کے خلاف اس کے اپنے حفاظتی ادارے کھڑے ہوئے، جس کے خلاف اس کی اپنی عدالتیں کھڑی ہوئیں، جس کے خلاف اس کے اپنے علماء کھڑے ہوئے، جس کے خلاف اس کے اپنے حریف، اس کے اپنے پولیٹیشنز کھڑے ہوئے۔ اللہ نے چاروں کو رسوا کیا، آپ کے سامنے ایکسپوز کیا۔ عمران خان وہ واحد انسان ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو میرے رب نے اسلام کی ریپرزنٹیشن کے لیے اس وقت چنا جب اسلام کی امیج اپنے لوئسٹ پوائنٹ پر تھی۔ 9/11 کے قصے یاد کر لیں، قرآن مجید کی کاپیز جلنے کے قصے یاد کر لیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے قصے یاد کر لیں۔ اس دور میں عمران خان کو میرے رب نے چنا اور کہاں لے جا کر کھڑا کیا، جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اسلام کی بات کرے گا۔ وہاں عمران خان نے کہا میرا بلیف ہے لا الہ الا اللہ، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے آپ بناتے ہو، ہمیں یہاں درد ہوتا ہے۔ یہ شرف بخشا ہے میرے رب نے عمران خان کو۔ اور میری سب سے امپورٹنٹ دلیل کو ذرا سمجھے گا، اللہ اس کا کیس لڑ رہا ہے، وہ انسان اپنا کیس نہیں لڑ رہا۔ اللہ نے اس کو جیل میں رکھا انہی یزیدوں کے ذریعے، اللہ نے اس کی آواز بند کی، اللہ نے اس کی تصویر بند کی اور آپ کو دکھایا کہ وہ اپنا کیس نہیں لڑ رہا ہے۔ پھر بھی عالم نے اس پہ الزام لگایا، عالم آؤٹ، اداروں نے اس پہ الزام لگایا، ادارے آؤٹ، ججز نے اس پہ الزام لگایا، ججز ذلیل، آپ کے پولیٹیشنز نے اس پہ الزام لگایا، پولیٹیشن ذلیل۔ ایک ایک کر کے ہر ایک انسان ایکسپوز ہو رہا ہے، اور اللہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ انسان تو اپنا کیس ہی نہیں لڑ سکتا۔ تو سوچو ذرا، اپنے دماغ پہ زور ڈالو، اس کا کیس کون لڑ رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آپ کو ملتا ہے، کیونکہ آپ کے نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہوا، پھر بھی امت جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک مجدد بھیجتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ علماء سو آپ کو یہ بات کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ مجدد صرف اسلام کی بات نہیں کرتا، وہ اسلام اور دنیا دونوں کو آپ کو الائن کر کے بتاتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں بھی جینا ہے، لیکن آپ نے اسلامی طریقے سے جینا ہے۔ وہ اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا، وہ صرف آپ کے اسلامک بلیف تازہ کرتا ہے۔ عمران خان کب سے کیا بول رہا ہے؟ میرا ایک بلیف ہے لا الہ الا اللہ، خوف کے بت کو توڑو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سیرت، ان کا اسوہ اپنے دل میں بساؤ، اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ اب آپ اپنے ایمان کو ٹٹول لیں کہ یہ ایمان کی جنگ ہے، اللہ کی جنگ ہے، اور آپ یہاں پہ کہاں پہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیں، عمران خان کو قید کرنے والے لوگ اسے کبھی بھی مار سکتے تھے، اس کی کبھی بھی کوئی ویڈیو شیئر کر سکتے تھے، اسے رسوا دکھا سکتے تھے، لیکن اب تک اس میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوئی۔ اور اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ میرے بندو، اس انسان کا کیس میں لڑ رہا ہوں۔ اس انسان کے لیے ان تمام لوگوں نے جس نے اس پہ انگلیاں اٹھائیں، جس نے اس پہ تہمتیں لگائیں، ایک ایک انسان کی تہمت لگی ہوئی اسی انسان کے اوپر دوبارہ سے پروو ہو رہی ہے، اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں، میں تمہیں ایکسپوز کر رہا ہوں کہ وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے، اس کی آواز بند ہے، اس کا منہ بند ہے، وہ کہیں پر کوئی چیز انفلوئنس نہیں کر سکتا، تو اس کا کیس میں لڑ رہا ہوں، مطلب رب لڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث سے آپ کا کوئی بھی عالم میرے سامنے بیٹھ جائے، میں اس کو یہ بات ثابت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اب آپ کا پاڑا ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو ریسرچرز ہیں، جو بال کی کھال تک پہنچتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک کام دیا، تم عالموں کو ایک کام دیا، اگر تم میرا کام نہیں کرو گے میں تمہیں ہٹا دوں گا، اور تمہاری جگہ ایک ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو میرا کام کریں گے۔ شرم کرو، کیونکہ اللہ نے تم لوگوں کو پگڑیاں بخشی تھی، تم لوگوں کو رتبے بخشے تھے، اور تم لوگوں نے اس کو بیچا، تم نے اس کی بے حرمتی کی، تم نے اللہ کے رستے سے اوروں کو بھی ہٹایا اور خود بھی ہٹے۔ اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کھڑے کر دیے۔
اب آؤ بیٹھو میرے ساتھ ٹیبل پہ, میں تمہارے عالموں کی بھی پرخچے اتار دوں, میں تمہارے مولویوں کی بھی پرخچے اتار دوں, اور میں دلیل سے بات کروں گا, میں حدیث کا حوالہ دوں گا. اس میں پھر وہ اف بٹس کی بات نہیں کریں گے, اس میں پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اس کا تو مفہوم ایسے تھا. میں اس کا مفہوم ان کو ویسے کا ویسے کر کے بتاؤں گا, لاجک سے بات کروں گا, تمہارے عالموں کی طرح فضولیات کے قصے نہیں سناؤں گا. یہ کام اب رب نے ہمارے گناہگاروں کے ہاتھ حوالے کر دیا. میرے بھائیوں یاد رکھو, یہ جنگ صرف انسان کی جنگ نہیں ہے, یہ دنیا کا اختتام ہو رہا ہے. اپنے آس پاس کے وسوسے, اپنے آس پاس کے فتنے دیکھ لو اور پھر اپنی سائڈ چوز کر لو, تم حق کی طرف ہو یا تم شر کی طرف ہو. یہ فیصلہ میں تم لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا.